انسان ہے، سب کتابوں سے افضل قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور ان کی تعریف ہی نعت خوانی ہے۔ اس کو علیحدہ علیحدہ شاعروں نے علیحدہ علیحدہ طرح سے اپنے یعنی کہ مناسبت کے حساب سے جو ہے نا بیان کیا ہے۔ جس کو جو زبان پہ جو مہارت رکھتا تھا اسی زبان میں اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے۔ بلکہ عاشق رسول یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر تمام شعراء، تمام مفسرین، تمام عالم مل کر بھی حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی تعریف ہی کرنا چاہیں تو وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس قدر حسین و جمیل نمونہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بنا کر بھیجا ہے ہمارے لیے۔ نبی پاک دی شان سبحان اللہ، جنوں کے کرم سلام شانہ۔ نبی پاک دی شان سبحان اللہ، جنوں کے کرم سلام شانہ۔ او دی شان کوئی دسے تے کی دسے جنیاں دسدا ہے نام شانہ۔ او تے حد بیان وچ آندیاں ہی نہیں، رکھ دے سونے دے جڑے غلام شانہ۔ ساکی لکھاں درود و سلام انہاں تو، ہوئیاں جس تے ختم تمام شانہ۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد بلال صاحب۔ جناب محمد بلال صاحب والٹن والے بھائی خادم حسین صاحب ہیں، بلال بھائی شاید آئے ہیں۔ جی جناب محمد خادم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بچھوڑے دے میں صد میں روز جلنا، یا رسول اللہ۔ بچھوڑے دے میں صد میں روز جلنا، یا رسول اللہ۔ بچھوڑے دے میں صد میں روز جلنا، یا رسول اللہ۔ کراں میں تیریاں دن رات گلاں، یا رسول اللہ۔ کراں میں تیریاں دن رات گلاں، یا رسول اللہ۔ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں میں ٹھلا، یا رسول اللہ۔
ਕਿਵੇਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਹਵਾਏ ਵਗਦੀ ਏ ਲੈ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ। ਹਵਾਏ ਵਗਦੀ ਏ ਲੈ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਅੱਖੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਖੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਜਾਨ ਓ ਵੱਲਾ ਯਾ। سبحان اللہ۔ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ। ਜ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੇ ਛੱਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛੱਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ۔ اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ واصف علی واصف صاحب فرماندے نے کہ لاج رکھی میرے مولا میں بردے دا بردا، چھوٹی وڈی نات نہیں ہوندی پیش کرو جو سردا۔ اور یہ جو اللہ نبی رسول سے محبت ہوتی ہے نا، سائنس جی بیان میں فرما رہے تھے کہ محبت کا اصول یہ ہے کہ جس رنگ میں مالک چاہتا ہے اس رنگ میں ڈھل جائے انسان، اس رنگ کو پسند کرے جس رنگ کو مولا پسند کرتا ہے، جس کو تیرا محبوب پسند کرتا ہے، جس کو تیرا پیدا کرنے والا، تجھے تخلیق کرنے والا پسند کرتا ہے۔ اور وہ ایک ہی رنگ اس نے بتایا، اور وہ ہے اپنے محبوب کی تابعداری، وہ سنت کا رنگ ہے۔ اس سنت کے رنگ میں ڈھل جانا چاہیے انسان کو۔ ایک پنجابی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کھاویں تو نعمتاں تے کڈنا ہے گند کر کے، ہے کیڑی گلوں تو انسان چنگا۔ کھاویں تو نعمتاں کڈنا ہے گند کر کے، ہے کیڑی گلوں تو انسان چنگا۔ جہو جا پائیے اوہو جا کڈ لئیے، تیری تھائیں تے مرتبان چنگا۔ کم سے کم اس مرتبان کی طرح ہوتا ہے جس میں جو کچھ ڈالتے ہیں ویسا نکل آتا ہے۔ تو انسان ہے، تو میرے اپنے مالک کی نعمتیں کھاتا ہے، اس نعمتوں کو ڈال۔ اور ہمیں اس وقت اگر موجودہ حالات کو دیکھیں تو یقین کریں، جس چیز کی ضمانت اللہ پاک نے قرآن پاک میں لی ہوئی ہے کہ رازق میں ہوں، ہر جاندار تک رزق پہنچانے کا ضامن میں ہوں، اس کی ہمیں فکر لگی ہوئی ہے، اور جس کا ہمیں حکم ہوا ہے اس کی ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دیکھ لو وہ دن رات ایک ہی کام لگا کہ جی رزق جو ہے نا وہ اکٹھا کر لیں. صبح اٹھتے ہیں شام تک. واسطہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے یہ جو رات کا وقفہ ہے نا نیند نہ آئے تو یہ بندہ رات کو بھی کام کرتا رہے. اگر اس کو نیند نہ آئے یہ تھکتا ہے تو سو جاتا ہے, سو کر اٹھتا ہے تو پھر کام کرنے لگ پڑتا ہے. ایسا مشقت میں فیل ہے. اور یقین کریں اس دور میں اور بلکہ اس دور میں کیا تھا, جب آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک ہر جاندار, میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا وہ کیا نام ہے اس کا, مشاہدہ کر کے بیان کرتا ہے, مفہوم بیان کرتا ہے. کہتا ہے یار دیکھو رازق کو پہچاننے کے لیے ہمیں صرف اپنے ارد گرد جو جانور ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے. بھینس کی طرف دیکھ لیں 1.5 من پٹھے کھا جاتی ہے. گدے کی طرف دیکھ لیں کہ ہے وہ مخلوق مگر اس کی ڈیوٹی, اس کی دیکھ بھال, اس کو کھانا, اس کی ڈیوٹی اشرف المخلوق کی لگی ہوئی ہے. گدے کو بھی کھانا پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. شیر ہے, شیر کو اللہ پاک کی ذات وہ گوشت کھاتا ہے, اللہ اسے گوشت سے نوازتا ہے. اگر اس وقت اس دور میں اگر کوئی مشکل ترین کام ہے جو اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہے اپنی آل اولاد کی تربیت. آج جو اگر مشکل کام ہے وہ آل اولاد کی تربیت ہے. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کی خود کی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی. جب تک میں خود اپنی تعلیم نہیں کروں گا, اپنے تربیت حاصل نہیں کروں گا, اللہ کے بندوں کی صحبت میں نہیں جاؤں گا, خود علم حاصل نہیں کروں گا, تب تک جو ہے نا میں اپنے بچوں کی تعلیم نہیں کر سکتا. ہم صرف نا موٹی موٹی باتوں کو ہی نوٹ کر لیں. دیکھیں جو روزمرہ زندگی کے ہم کام کرتے ہیں نا وہ بالکل روزانہ کرتے ہیں, مگر آج تک ہمیں ان کے اصول کا ہی نہیں پتا چلا. کبھی ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم ہی نہیں کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے پوتی بچیاں ہیں, لباس انہوں نے بچوں والے پہنے ہوتے ہیں, ہوتے مسلمان ہیں, لباس انہوں نے انگریزوں والے پہنے ہوتے ہیں. یقین کریں لباس کے 6 اصول ہیں, صرف 70 ڈھانپنا ہی نہیں ہے. 70 ڈھانپنا تو پہلا اصول ہے. مرد کا گھٹنوں سے نیچے سے لے کر ناف کے اوپر تک ہے اور عورت پورے کا پورا 70 ہے. اب باقی جو اگلے 5 لوازمات ہیں وہ دونوں پر ہیں, مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے, کہ لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ جس میں اعضاء نظر آئیں, محسوس ہو. لباس اتنا باریک نہ ہو جس میں جسم نظر آئے. لباس اتنا چمکیلا نہ ہو کہ انسان ہی نہ لگے. یہ بھی اصول ہے. دوسرا یہ ہے کہ لباس مرد عورت کا نہ پہنے اور عورت مرد کا نہ پہنے. یہ بھی لباس کی ایک شرط ہے, لباس کا ایک حجاب ہے. اور دوسرا چھٹا یہ ہے کہ آپ نے غیر مسلموں والا یہود و نصارہ والا لباس نہیں پہننا, مسلمان والا لباس پہننا ہے. اب یہ چیزیں جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تب جا کے ان کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ دین ہمیں دین نے کتنا خوبصورت انداز میں ہر چیز بیان کی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ جب تک ہم خود حاصل نہیں کریں گے, روزمرہ کی زندگی میں ہم نماز ادا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں. میں بڑی پرانی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں غسل سے متعلق, کہ ایک دوست تھا, اس کی شادی ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے, تو ایسی غسل پر بات ہو رہی تھی. تو وہ بتا رہا تھا کہ جو میری جو اہلیہ ہے نا وہ اور ان کے والدہ یعنی کہ ان کا پورا خاندان کسی یعنی کہ نا کسی پیر کے پاس, کسی صاحب کے پاس وہ رہتے تھے اور ان کے مجارے تھے, ان کی ڈیوٹی کرتے تھے. اچھا ہم نے ان سے سوال یہ کیا کہ غسل کا جو ہے غسل کے فرض وہ بتا دیں. تو وہ انہوں نے کہا جی ان کو تو غسل کے فرض کا ہی نہیں پتا. وہ تو کہتے ہیں کہ بس جی آپ بسم اللہ پڑھ کے آپ غسل کریں, آپ نہا لیتے ہیں. جب تک آپ غسل کے 3 فرائض ادا نہیں کریں گے آپ پاک ہی نہیں ہوتے, چاہے سمندروں میں بھی غوطہ لگا کر آ جائیں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, جب تک ہم ان کو سیکھیں گے نہیں, سکھائیں گے نہیں, ہمیں نہیں پتا چلے گا. نماز ہم روزانہ ادا کرتے ہیں, روزانہ وہ اعمال ادا کرتے ہیں کہ جس جو نماز میں ہے, مگر ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ نماز کے واجبات کون سے ہیں, نماز کی شرائط کون سی ہیں, اس میں سنتیں کون سی ہیں, اس میں مستحب کون سے ہیں. اگر جب تک خود نہیں سیکھیں گے, مجھے بتائیں ہم اپنی آل اولاد کو کیسے سکھائیں گے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں نا تو کچھ دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ جی تسی بڑی سختی دے نال گل کر چھڑ دیو کہ دن رات بندیاں نے ایک کیتا ہے رزق کمان دے چکر چ دیہڑی لانی ہوے, انہیں پلاٹ لینا ہوے, انہیں مکان بنانا ہوے, انہیں دنیا دی کوئی چیز لینے دی کوشش ہوندی کہ میں اپنے بچیاں نو ہر زندگی دی وہ سہولت دے کے جاواں. نعوذ باللہ من ذالک, یعنی کہ جیڑی کہ میرا ہی رب ہے, یہ رب ہی کوئی نہیں ہے گا, یہ مالک ہی نہیں ہے گا, میں یہ کر کے دے کے جانا, یہ پرت کے کچھ نہیں کرنا ہے گا. ایک پریشان ہوئے پہ اسی اپنی آل اولاد دے آن والے وقت نہیں. ہو سکتا ہے اگر یہ مقدر سے نہ ہویا تو یہ کی کرے گا, وہ پاویں بیچ کے کھا جائے, وہ پاویں کبوتر اڑانا رہے, وہ پاویں جوئے سے کھیڑے. یار کم و بیش اگر مین کام کرنا ہے تو ہمیں اولاد کی تربیت کرنی ہے. اگر آپ نے تربیت کر دی ہے, خلیفہ ہارون الرشید کا بہترین واقعہ ہمارے پاس ایک موجود ہے. خلیفہ ہارون الرشید جب وقت نزا پر پہنچے تو انہوں نے اپنی جائیداد کی تقسیم کی, وراثت کی تقسیم کی.
جو انہوں نے لینا تھا وہ معاف کر دیا، جو دینا تھا وہ اپنی جگہ اور اپنا مال و دام بیچ کر وہ قرض اتار دیا۔ اب لوگوں نے ان سے عرض کی کہ حضور آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو میری اولاد نیک ہے تو انہیں میرے مال و در کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر یہ بد ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا نوازا، ایک درویشی کی حد تک پہنچا اور ایک یعنی کہ دونوں ہی درویش تھے کہ جس وقت جنگوں میں ضرورت ہوتی تھی وہ 100 اونٹ بمائے مال دیتے تھے۔ یہ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق کے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ ہمیں رازق کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا توکل قائم ہو جائے، تمہارا یقین پختہ ہو جائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے، میرا رازق اللہ ہے، تو رزق کی تلاش بند کرو، اللہ کو ڈھونڈ لو۔ اور اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس سے ملتا ہے، اللہ کے بندے سے ملتا ہے۔ ابو اپنا پیران پیر غوث پاک سرکار آپ فرماتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی علم ہو جائے کہ فلاں شخص فلاں اللہ کا بندہ خدا شناس ہے تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور اس کے در کا ہو لے۔ اللہ کے بندے کے پاس جاؤ گے تو اللہ ملے گا۔ جب تک ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے متلاشی نہیں نکلیں گے تب تک اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ کا بندہ اللہ کے بندے سے ملتا ہے اور اللہ کا بندہ اللہ سے ملتا ہے۔ جب تک دونوں کا ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، ہمارا ارادہ مخلص نہیں ہوگا، ہمیں کیسے ملے گا؟ وہ جیسے روحیں ویسے فرشتے، انسان کی طلب یہ مطلب تک یہ پہنچاتی ہے، یہ مطالب تک پہنچاتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو تو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا اپنوں سے بیگانہ مجھ کو، جہاں پر دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں اور وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ جو کرنا چاہے تو کیا کچھ نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان و اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد منشا صاحب کو۔ جناب محمد منشا صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید سے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ زندگی میں انسان مختلف قسم کے حادثات پیش آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی، مشکلات بھی آتی ہیں۔ ان سب کے لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک ہمیں آسان سا طریقہ جو ہے وہ بتا دی ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو کیا کرنا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ صبر جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک جو ہے نفس کو حرام چیزوں سے اور ناجائز چیزوں سے دور رکھنا، دوسرا ہے اطاعت اور عبادات پہ استقامت کرنا، اور تیسرا ہے کہ تکلیف اور دکھ میں صبر کرنا۔ اکثر ہمیں یہ صبر کی جو تیسری قسم ہے کہ تکلیف اور مصیبت آتی ہے اس پہ اکثر ہم لوگ صبر کرتے ہیں،
تو پہلی دو جو ہیں وہ بھی صبر کے ضمن میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قسم کا جو صبر ہے وہ کرنے پہ اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب صبر جو ہے یہ ہمیں زندگی میں مختلف پیش آتے رہتے ہیں واقعات، جن میں ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ عبادت کو ہی لے لیں، عبادت کے لیے بھی ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا نفس نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اگر چاہتا بھی ہے تو پھر ہمیں وہ جو خشوع کے ساتھ کرنی چاہیے وہ نہیں ہم سے ہو سکتی، تو اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو روزہ ہے اور جہاد ہے، وہ سراپا صبر ہے۔ تو نماز ان سب عبادات میں افضل ہے۔ تو نماز کے لیے بھی جب ارادہ کرتا ہے انسان تو نفس و شیطان کی طرف سے آتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لینا، ٹھہر کے پڑھ لینا۔ تو یہ ایک شیطان و نفس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور نماز میں جب ظاہری اور باطنی طریقے سے آدمی شامل ہو جاتا ہے تو اس حالت میں یہ بھی نفس کے لیے بڑا شاق گزرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ حالت سے جلدی باہر آ جائے، نماز جو ہے اس کی پوری ہو جائے اور یہ فارغ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسان سا طریقہ بتا دیا ہے اپنی مدد دینے کا کہ نماز اور صبر کے ساتھ میری مدد حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مشکل امر پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، اور جب میں کام مکمل کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور نماز جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بدر کی جب رات تھی، صبح دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دیکھا تو آپ جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے اور دعا مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کہ اگر کوئی ایسا پیش آتا ہے واقعہ تو ہمیں نماز سے مدد لینی چاہیے، صبر سے یا نماز سے مدد لینی چاہیے۔ تو مومن کی زندگی میں شکر اور صبر یہ دو پہیے ہیں۔ مومن کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اگر اس کو سکھ اور آرام ملتا ہے یا اس کو تکلیف اور رنج ملتا ہے تو ہر حالت میں اس کو فائدہ ہی ملتا ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مومن کی ہر حالت جو ہے اس میں خیر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ جب ایسی حالت آتی ہے کہ اس کو خوشی ملتی ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بہتری رکھ دیتے ہیں۔ اور جب ایسے حالات کبھی آتے ہیں کہ اس پہ تکلیف رنج آتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری لکھ دیتے ہیں۔ یعنی مومن جو ہے ہر حال میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اب وہ
شکر کرتا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور صبر کرتا ہے اس کو تب بھی اجر ملتا ہے۔ تو ایک بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ صبر سے بہتر اور وسیع اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی اس کو بلائی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ ایک جو ہے شکر کرنے والا دل، اور دوسرا جو ہے ذکر کرنے والی زبان، اور تیسرا جو ہے مصیبت پہ صبر کرنے والا بدن، اور چوتھا جو ہے وہ نیک عورت جو کہ اپنے خاوند کی عزت اور اس کے محال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دے کر بڑا مومن پہ احسان فرمایا ہے۔ تکلیفیں تو یہ آتی ہیں، صبر پہ بھی نفس کو شاہ گزرتا ہے، وہ نفس جو ہے اس کو پریشانی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں صبر رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتے ہیں جو بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تکلیفیں آتی ہیں، مومن کو بھی آتی ہیں، کافر کو بھی آتی ہیں، نیک کو بھی آتی ہیں، بد کو بھی آتی ہیں، لیکن فرق یہی ہے کہ جو مومن بندہ ہے وہ ان حالات میں کیا کرتا ہے، وہ ان حالات میں صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی برا وقت آیا ہے، اگر آدمی صبر نہ کرے تو تکلیف تو جو آئی ہے وہ اپنے وقت پہ ہی جائے گی، جتنی لکھی ہے وہ تو پوری کرے۔ اگر صبر نہ کرنے والا اجر سے محروم ہو جائے گا، کہ اس کو جو اللہ نے بھیجی تھی، اللہ کی طرف سے جو آئے تھے، اس نے صبر نہیں کیا ہوتا، اور پھر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنا ساتھ دینے کا، اپنی معیت دینے کا، اپنی مدد دینے کا، وہ اللہ تعالیٰ وہ وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صبر نہیں کیے، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں انہی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دو صفتیں جو ہے یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اگر کوئی ایسے ہم میں حالات وقت آ جائیں، سخت وقت آ جائے، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے پورا کر سکیں۔ اور دعا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے یہ ہم اللہ کے بندے کی صحبت میں رہ کے حاصل کریں، اور جو ہمارے اسلاف سے سینہ بہ سینہ یہ تعلیم چلتی آ رہی ہے، اور وہ تعلیم اللہ کا بندہ ہمیں عطا کر رہا ہے، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیم کی صحبت میں رہ کر حاصل کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جی ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ صحیح جہاز صاحب موجود ہے گروپ میں؟ جی تھے تو تھے۔ جی موجود ہے۔ آئیے۔ مرکز جستجو عالمی رنگ بو، دم بدم جلوہ گر تو ہی تو 400 کے ماحول میں کچھ نہیں الا ہو، تم بہت دل ربا، تم بہت خوب رو، عرش کی عظمتیں فرش کی آبرو، تم ہو کونین کا حاصل آرزو، آنکھ نے کر لیا آنسوؤں سے وضو، اب تو کر دو عطا دید کا ایک سبو،
آؤ پردے سے تم آنکھ کے روبرو، چند لمحے ملن دو گھڑی گفتگو، ناز جبتا پھرے جا بجا کو بکو، وحدہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ پاک کی ذات نے پروگرام کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور الحمدللہ شکر گزار ہے میں اپنے پیر و مرشد کے، اپنے سائیں جی کے، جنہوں نے ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کیا کہ جدھر تمام دوستوں کا مقصد ہی ایک ہے، اور وہ ہے ذکر الہی اور تعریف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب میں بلا تاخیر سائیں جہاز صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ دعائے خیر و عافیت فرما دیں۔ سائیں جہاز صاحب مائک تو نہیں بند کہیں؟ سائیں جہاز صاحب نہیں تو جی جی میرا خیال ہے مائک بند ہوگا۔ جی جی کھل گیا سائیں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ یہ جو پلیٹ فارم آن لائن پروگرام کا ہمیں ملا ہے، یہ بھی بڑی عطا ہے، کوئی اس کو حاصل، اور اس کے حصول کے لیے بندہ کوشش تو کرے۔ پہلی عطا حاصل کرنے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس پروگرام میں شامل ہو۔ پھر دوسری کوشش یہ ہوتی ہے شمولیت کرنے کے بعد بندہ اس میں سے جس چیز میں داخل ہوا ہے اس میں سے حاصل کرے۔ جیسے ابھی ماشاءاللہ محمد منشا صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، بڑی ڈیٹیل سے کیا ہے انہوں نے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح تیاری کر کے پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ اور دعا جو ہے یہ مغز ہوتی ہے عبادت کا، دعا مغز ہے عبادت کا۔ عبادت کیا ہے کہ صرف اسی کی طرف دھیان کیا جائے، اسی کی طرف دھیان کر کے یعنی کیا جائے جس نے اس کو عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب غیر کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ غیر کیا؟ یعنی جس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اس کی طرف اس کا دھیان چلا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جدھر بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت میں پہلے کیا ہے، وضو کرتا ہے، وضو نہیں ہے تو وضو کرتا ہے، لیکن اگر وضو سے پہلے غسل فرض ہے تو روز غسل کرتا ہے۔ اب یہ غسل کیا ہے اس کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے کہ غسل یعنی جیسے اپنے وجود کو پاک اور صاف کرنا، اور اس کے لیے جس کی عبادت کرنا اس کے لیے۔ اور اگر وضو غسل ہے تو وضو نہیں ہے، غسل کیا ہے تو وضو اس میں ہی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بندہ وضو کر کے نماز کی طرف دھیان کرتا ہے۔ تو نماز میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں جی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں جو پروگرام کے لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور اسی طرح سے نماز میں داخل ہونے کے لیے اس کے لوازمات پورے کرنے ہیں۔ اور وہی جو
7 چیزیں فرض ہیں وہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہیں، اور 7 چیزیں جو ہیں وہ نماز میں داخل ہونے کے بعد ہیں، لیکن وہ 7 چیزیں پہلے والی پوری کرتا ہے، دوسری داخل ہونے کے بعد بھی پوری کرتا ہے۔ تو اب جو داخل ہونے کے بعد پوری کرتا ہے، لیکن ان پوری کرنے میں وہ جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے دینی ہے یعنی اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ جیسے ہے جی عبادت اس طرح سے کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں عبادت میں یہ ہے، اور اگر عبادت میں داخل ہو کر اگر یہ اس چیز تک نہیں اگر پہنچتا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے کی صحبت میں اللہ کے حکموں کی تعلیم حاصل کرے، استاد سے یعنی یہ شاگرد بن کے استاد سے حاصل کرے تعلیم، اس تعلیم میں جیسے جیسے یہ کامل ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کا رابطہ اس عبادت جس کی یہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور اگر یہ اس رابطے کو مضبوط نہیں کرتا، اب نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے، لیکن اب نماز حکم ہے، لیکن حکم کی تعلیم جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو استاد نے دی ہے، استاد کے ساتھ اگر اس کا رابطہ نہیں ہے تو خالق کے ساتھ رابطہ کیسے ہو جائے گا؟ کیوں؟ حکم خالق نے یعنی نبی رسول کی طرف بھیجا، اور نبی رسول نے اس حکم کو پورا کیا، تعلیم کی، اور اس تعلیم میں بتایا کہ اگر تم نماز میں داخل ہو تو پھر نماز میں داخل ہو کر اس طرح سے نماز میں داخل ہو کہ پھر غیر کی طرف دھیان نہ جائے، اور جس کی عبادت کر رہے اس کی طرف ہی دھیان جائے، اور اس کی طرف دھیان جائے گا تو پھر یہ دیکھے گا کہ جتنی اس کی چاہت اس میں ہے اس سے اس کی عبادت کرنے کے لیے اتنا ہی اس کا رابطہ بھی اس سے ہے، لیکن یہ رابطہ کس سے ہوا ہے؟ یہ استاد سے رابطہ ہوا ہے، یہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہوا ہے، تو ان کے رابطے میں وہ ہر چیز جو یعنی عبادت میں ملتی ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس تعلیم میں یہ اس طرح سے اس عبادت میں داخل ہوتا ہے جس عبادت میں یہ عبادت کرنے والے کی طرف اس کا دھیان اور رابطہ ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین ثم آمین۔ بہت بہت مبارک ہو ساتھیوں کو۔ آمین، خیر مبارک جی آپ کو۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔